بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو نتارا پلس میں ویلکم کرتے ہیں۔ آج کل ہم نے اپنے بزنس کارنر میں بینک لونز کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ موجودہ ویڈیو بینک لونز کا پارٹ 5 ہے۔ اس سے پہلے ہم اس موضوع پر 4 ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں۔ بینک لونز میں ہاؤس فائنانس کے حوالے سے یہ تیسری ویڈیو ہے۔ پہلی دو میں ہم ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی یعنی HBFC جو کہ ہاؤسنگ سیکٹر میں فائنانس کرنے والا واحد سرکاری اور مخصوص ادارہ ہے، اس کی ملکیت مکمل طور پر حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہے، اور یہ ہاؤس لونز کے لیے مخصوص طور پر بنائی گئی ہے۔ پہلی دو ویڈیوز میں ہم نے HBFC کے دو اہم پروڈکٹس یعنی گھر پاکستان اسکیم اور گھر پاکستان اسکیم پلس کا تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے، اور آج ہم HBFC کی تیسری اہم پروڈکٹ گھر سہولت اسکیم پر روشنی ڈالیں گے۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ HBFC نے ان تینوں پروڈکٹس کو آگے پرچیز اور کنسٹرکشن کی ذیلی اقسام میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ یہاں ذکر کرتے چلیں کہ کنسٹرکشن اور پرچیز کی اقسام میں کوئی زیادہ فرق نہیں، بس قرضہ کے اجراء میں کنسٹرکشن پروڈکٹس میں آگے اقساط یا ٹرانچز بنا دی جاتی ہیں جو کہ مکان کی تعمیر کے مختلف مراحل مکمل ہونے کے ساتھ جاری کی جاتی ہیں، جبکہ پرچیز میں ادائیگی کا مرحلہ ایک ہی قسط یا ٹرانچ میں مکمل کر دیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں گھر سہولت اسکیم کی تفصیلات کی طرف۔ اہلیت کے حوالے سے عرض ہے کہ تمام پاکستانی شہری خواہ وہ ملک کے اندر رہائش پذیر ہیں یا باہر اس قرضہ کے اہل ہیں۔ اس سکیم میں ایک سے زیادہ افراد مل کر بھی اپلائی کر سکتی ہیں، جن کو کو ایپلیکنٹ کہتے ہیں۔ کو ایپلیکنٹ خونی رشتہ دار اور قانونی وارث ہونا چاہیے۔ عمر کی تفصیلات۔ عمر کی حد درخواست دہندہ اور گارنٹر دونوں کے سرکاری ملازم ہونے کی صورت میں 18 سے 57 سال کے درمیان ہونی چاہیے، جبکہ بزنس مین ہونے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ عمر کی حد 62 سال ہے۔ گھر سہولت اسکیم میں ایپلیکنٹ کی ماہانہ انکم کی حد مقرر نہیں کی گئی ہے۔ یہ خیال رہے کہ یہ بہت بڑا لون ہے تو اس کے لیے ماہانہ انکم بھی اچھی خاصی ہونی چاہیے، جو کہ HBFC خود ویریفائی کرتا ہے۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے ضروری ہے کہ قرضہ کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے مدت ملازمت 1 سال یا زیادہ ہو گئی ہو، اور بزنس مین کو بزنس کرتے ہوئے 2 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہو۔ قرضہ کی مالیت کی تفصیل۔ اگر تو ایپلیکنٹ کراچی، لاہور، پشاور، اسلام آباد، راولپنڈی یا ملتان میں گھر بنانا چاہتا ہے تو قرضہ کی زیادہ سے زیادہ مالیت 2.5 کروڑ یعنی 25 ملین ہے۔ باقی تمام دوسرے علاقوں کے لیے پورے پاکستان میں یہ مالیت 10 ملین یا 1 کروڑ مقرر کی ہوئی ہے۔ اس قرضہ کی مدت 3 سال سے لے کر 20 سال ہے، یعنی اس عرصہ میں ادائیگی مکمل کرنا ہوتی ہے۔ ادائیگی مساوی ماہانہ اقساط میں کی جاتی ہے۔ رہی بات مارک اپ یا کمپنی منافع کی، تو سیلریڈ پرسن کے لیے 1 ایئر کائبر پلس 3.25% رکھا گیا ہے، جبکہ بزنس کرنے والے درخواست گزار کو 1 ایئر پلس 3.50% پر شرح منافع لاگو ہوگی۔ اگلا پوائنٹ ہے لون ٹو ویلیو ریشو کا، یعنی قرضہ کے لیے کتنی مالیت کی جائیداد یا مکان وغیرہ مارگیج کروانا ہوتا ہے۔ وہ ہے 70:100، یعنی 100 روپے کا مکان کی مالیت یا مارکیٹ ویلیو ہو تو 70 روپے قرضہ جاری کیا جاتا ہے۔ بیلون پیمنٹ کے حوالے سے عرض ہے کہ ریگولر ماہانہ اقساط کے علاوہ اگر کوئی اچھی اماؤنٹ ادا کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس کی مالیت اس وقت کے آؤٹ سٹینڈنگ یا بقایا رقم کا 10% یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس سکیم میں لائف انشورنس بھی لاگو ہے۔
جس کی مالیت قرضہ کے برابر ہوگی۔ گھر یا عمارت کی تعمیر منظور شدہ تعمیراتی نقشہ کے مطابق ہوگی۔ البتہ سمندر کنارے جیسے کلفٹن کراچی، DHA کراچی وغیرہ، وہاں زمین کی ساؤنڈنس یعنی مضبوطی کا سرٹیفکیٹ بھی دینا ہوگا۔ اب آتے ہیں قرضہ کی منظوری اور ادائیگی وغیرہ کے لیے ایکسپنسز یا اخراجات کی تفصیل کی طرف۔ پروسیسنگ چارجز کی 3 اقسام ہیں۔ 5 لاکھ تک 3,000 روپے، 5 سے 25 لاکھ کے قرضہ کے لیے 8,000 روپے، 25 لاکھ سے اوپر پروسیس چارجز 12,000 ہیں۔ انکم ایسٹیمیشن چارجز۔ سرکاری نیم سرکاری محکمہ کے ملازمین کے لیے کوئی چارجز نہیں ہیں۔ غیر سرکاری اداروں کے ملازمین کے لیے 2,100 سے لے کر 5,500 روپے اور بزنس کرنے والے افراد کے لیے 3,000 سے 5,500 پروسیسنگ چارجز ہوں گے۔ پراپرٹی ایویلیوشن چارجز۔ فلیٹ کے لیے 2,000 روپے، گھر کے لیے 2,500 روپے اور کنسٹرکشن کی بنیاد پر ویلیوشن چارجز 700 روپے اضافی ہوں گے۔ اس کے علاوہ ٹائٹل کلیئرنس اور ڈاکومنٹس کی تیاری وغیرہ کے لیے جتنے بھی اخراجات آئیں گے وہ ایکچول ادا کرنا ہوں گے۔ لیٹ ادائیگی کی صورت میں 1,000 روپے فی کس جرمانہ بھی ہوگا۔ بیلون پیمنٹ یعنی ماہانہ اقساط سے ہٹ کر بڑی رقم کی ادائیگی پر کچھ چارج نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح وقت سے پہلے قرضہ کی یکمشت ادائیگی بھی فری ہوگی۔ ہاں البتہ قرضہ کی مکمل ادائیگی کے بعد اگر 3 ماہ کے اندر مکان کے کاغذات واگزار نہیں کروائے جاتے تو 100 روپے ماہانہ سرچارج بھی لیا جائے گا۔ اب آتے ہیں قرضہ کی درخواست کے طریقہ کار کی طرف۔ سب سے پہلے آن لائن انکوائری فارم بھر کر سبمٹ کیا جاتا ہے۔ HBFC کا نمائندہ 2 دن کے اندر درخواست گزار سے رابطہ کرتا ہے۔ HBFC ابتدائی چھان بین کرنے کے بعد اور ابتدائی اسکریننگ میں کامیاب افراد کو باقاعدہ طور پر درخواست فارم جمع کرانے کی ہدایت کرتا ہے اور ساتھ کہا جاتا ہے کہ مطلوبہ کاغذات بما اخراجات جو کہ پروسیسنگ چارجز اور ایویلیوشن وغیرہ کے لیے چاہیے ہوں گے بھی جمع کروائے جائیں۔ اس کے بعد اسیسمنٹ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ ویریفیکیشن اور وزٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں اور کامیاب درخواست دہندہ کا قرضہ منظور کر دیا جاتا ہے۔ قرضہ کی منظوری کے بعد ڈاکومنٹس کی تیاری کا مرحلہ آتا ہے۔ فائنانس ایگریمنٹ، مارگیجز اور دوسرے کاغذات وکیل کے ذریعے بنوائے جاتے ہیں اور ان کاغذات کی تکمیل کے بعد اور لون ایگریمنٹ کی تمام شرائط کے اوپر عمل درآمد ہونے کی صورت میں قرضہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو HBFC کے قرضہ جات کی تیسری اور آخری ویڈیو ہے۔ اس کے بعد ہم پاکستان کے مختلف دوسرے کمرشل بینکوں کی ہاؤس فائنانس کی اسکیموں کا جائزہ لیں گے اور اس کے لیے 1 یا 2 ویڈیوز بنائیں گے، چونکہ ہاؤس فائنانس میں کافی سارے لیگل اور سیکیورٹی ڈاکومنٹس بنوائے جاتے ہیں جو کہ کافی پیچیدہ کام ہے، یا اس طرح ایک ویڈیو کاغذات کی تفصیل بیان کرنے کے لیے علیحدہ سے بنائیں گے۔ یوں ہمارا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کے حوالے سے سلسلہ مکمل ہو جائے گا۔ بعد ازاں بینک لون کی دوسری اقسام یعنی کاروباری قرضے، SC لونز، ME لونز، کارپوریٹ لونز اور ایکسپورٹ امپورٹ لونز پر علیحدہ سے ویڈیوز بھی بنائی جائیں گی اور ساتھ ساتھ دنیا میں جاری سیاسی اکھاڑ پچھاڑ پر بھی تجزیے ہوں گے اور تاریخی اور سائنسی موضوعات بھی زیر بحث آئیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا کام پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔